السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک اور کمپلیٹ ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے ستاروں کی دیا کچھ کہتی ہے۔ یہ ناول وائس کے ساتھ ٹیکسٹ میں بھی موجود ہے۔ چلیں آئیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وصل کی شب اور اتنی کالی، وصل کی شب اور اتنی کالی، ان آنکھوں میں کاجل ہوگا، وصل کی شب اور اتنی کالی، اتنی کالی، کتنی کالی، اف تو یہ اتنی کالی۔ جنید نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے تھے اور وہ جو پچھلے 5 منٹ سے اس شعر کو 16ویں بار سن رہی تھی، سناتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دوسرے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر چلائی، جا رہی ہوں میں، بیٹھے رہیں آپ لے کر اپنی شاگرد ارجمند کو داستان ہجر و فراق ازبر کرانے، اور دوسرے لمحے صحن عبور کر کے دروازہ پار کر گئی۔ جنید اور کاشف جو اسے ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے، اس کے باہر نکلتے ہی شرارت سے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور دوسری طرف عثمان جیسے اڑتا ہوا کمرے سے نکلا۔ ارے مسفرہ سنو تو، بس 2 منٹ اور وہ حواس باختہ سا ہو کر دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے کاشف اور جنید کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا، دروازے کے باہر کھڑی موٹر سائیکل پر ایک نظر ڈال کر بھائیں بھائیں کرتی گلی میں دائیں بائیں دونوں طرف دیکھا، مگر وہ پل بھر میں ہی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ اچھا جنید میں چلتا ہوں، امبرین سے کہنا باقی کل سمجھا دوں گا، اور خالہ جان کو امی کا پیغام ضرور دے دینا اور کہنا کہ کل صبح جلدی آ جائیں، امی نے تاکید کی تھی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک آخری نگاہ کھلی کھڑکی میں کھڑی امبر پر ڈالی اور موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا۔ وہ غصے میں بھری سنسان سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور زن کر کے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے دائیں طرف سے آواز ابھری، میری کالی کلوٹی کے نخرے بڑے، میری کالی کلوٹی کے۔ وہ دونوں مستنڈے کافی دیر سے سڑک کے پار سے اسے گھور رہے تھے۔ جب اس نے توجہ نہ دی تو وہ سڑک کراس کر کے اس کی طرف آ گئے، اور قریب تھا کہ وہ ان کی گائیکی کے اس اعلیٰ نمونے پر انہیں کندھے سے لٹکا بیگ یا پیر میں چبھتا جوتا اتار کر دے مارتی۔ عثمان موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا اس کی طرف آن پہنچا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ اسے خوب کھری کھری سنائے اور اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے، مگر پھر کوئلے کی طرح جلتی سڑک اور آگ اگلتے سورج نے موقع کی نزاکت کا احساس دلایا تو وہ چپ چاپ اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے گلی میں مڑتے ان لوفروں کو دیکھنے گئی جو عثمان کو دیکھتے ہی کھسک گئے تھے۔ تم ساری زندگی کسی سوشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت رہو، تب بھی تمہیں کوئی مینرز نہیں آ سکتے۔ انتہائی بیہودہ اور فضول لڑکی ہو تم۔ میں تو اس گھڑی کو پچھتا رہا ہوں جب تمہیں ساتھ لانے کی حامی بھری تھی۔ اب بھلا خالہ جان کیا سوچیں گی؟ اس نے اپنا سارا غصہ رفتار بڑھاتے ہی اس کے کانوں میں انڈیلا۔ خالہ جان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہتے؟ امبر جان کیا سوچے گی؟ مجھے صحیح طرح پیام شوق بھی نہ مل سکا، اور میں بھی تمہارے ساتھ آنے کے لیے مری نہیں جا رہی تھی۔ وہ غصے میں اسی طرح آپ جناب سے تو تڑاک پر اتر آتی تھی۔ خالہ جان لاکھ اچھی سہی، مگر ان کی اولاد اتنی ہی ناہنچار اور بے لگام ہے، میں بھی ان کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ چھچورے اور گھٹیا کہیں کے، اس نے بھی بے لحاظ سنائی۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی اور بد تہذیبی کی، مینرز تو ان لوگوں کو چھو کر نہیں گزرے، گھر آئے مہمان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ آخری فقرہ اس نے زیر لب کہا، کیونکہ ذلیل تو وہ اپنے گھر میں بھی کافی ہوتی رہتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھوں، اور رہی صحیح کسر آنے والے مہمانوں کی اکثریت پوری کر دیتی۔ ہائے زرینہ، تمہاری یہ بیٹی کس پر گئی ہے؟ تمہاری دونوں بیٹیاں تو ماشاءاللہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہیں، اور بیٹے بھی چاند کے ٹکڑے ہیں۔ پھر یہ آگے کا جملہ اس کا ذہن خود ہی پورا کر لیتا۔ امی کچھ کھسیانی کچھ بیزار ہو کر کہتی، ہاں آپا، بس پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے یہ، میرا تو اس کو دیکھ دیکھ کر دل جلتا ہے۔ پورے خاندان میں کسی کا رنگ اتنا سانولا نہیں، اور سانولا بھی وہ شاید اپنا دل رکھنے کو کہہ دیتی تھی، ورنہ سب جانتے تھے کہ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک، اور اس کے سب بہن بھائی انتہائی منہ پھٹ اور بے لحاظ تھے، اور صاف کہتے کہ ہے تو ہماری بہن مگر الٹا توا لگتی ہے، یہ آپی کے الفاظ ہوتے، اور بھائی جان تو اسے شب دے جور کے سوا بلاتے ہی نہیں تھے۔ عثمان کے لیے وہ شب ہجر و فراق تھی،
اور سارا اسے بلیک روز کا خطاب دیتی تھی۔ امی بھی اس کی اس کمزوری پر کمزور سے دلائل دیتے ہوئے کہتی، ارے ہٹو کمبختوں، میری بیٹی تو ہیرا ہے ہیرا۔ امی ہیرے میں ہیرا پھیری ہو گئی ہے۔ عثمان فوراً کہتا، بچپن میں ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا، بس مرتے مرتے بچی تھی، ساری بیماری کا اثر اس کی رنگت پر پڑ گیا، اتنی دوائیں کھائی تھیں اس نے کہ اللہ توبہ، رنگ تو جلنا ہی تھا۔ ماں تھی نا، اسے بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ چاروں اسے معاف کرتے دکھائی نہ دیتے۔ چلے مان لیا دوائیں کھانے سے رنگ اڑ گیا تھا، لیکن یہ کیسے مان لے کہ آنکھیں بھی سکڑ کر اس قدر چھوٹی ہو گئیں کہ ہمیں حسرت ہی رہے گی کہ کبھی ہماری بہن بھی ہمیں پوری آنکھیں کھول کر دیکھے۔ الفاظ کہتے ہوئے اسے بڑے بھائی جان بہت چھوٹے لگتے۔ ہائے، ایسی کمزوری سے جسم کیسے اتنا پھول گیا؟ عثمان اس کے گول مٹول جسم پر چوٹ کرتا۔ امی کیا بال بھی سارے اڑ گئے تھے؟ سارا ننھے بچے کسی حیرانی سے پوچھتی تو اس کا دل چاہتا کسی دریا میں کود کر جان دے دے۔ کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ تم پر خدا کی مار بے شرمو، معصوم بہن کو کیسے کیسے نام دے دیتے ہو؟ خدا سے ڈرو، میری چاند سی بیٹی کا ہیرے جیسا شفاف دل ہے، جس گھر میں جائے گی چاندنی بکھیر دے گی۔ امی کی اولڈ گڈ مدر نیچر جیسی لفاظی اسے ذرا متاثر نہ کرتی۔ ایک تو محترمہ کی شخصیت ایسی، اوپر سے نام اتنا مشکل اور مبہم سا، مسفرہ۔ قسم سے امی کتنے دن کی خواری کے بعد اردو لغت سے ڈھونڈ کر اس کا مطلب دیکھا کہ شاید رکھنے والے نے نام ہی حسب حال رکھ دیا ہو، مگر وہاں بھی سخت شوق لگا۔ آپی کہتی، کیا مطلب تھا آپی؟ جلدی سے بتائیں۔ سارا مارے اشتیاق کے آپی کے اور قریب آ جاتی۔ خوشبو، مسفرہ کا مطلب ہے جناب خوشبو، جسے ہماری کمزور حصے سونگھنے سے قاصر ہیں۔ آپی اس کے سراپے پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر کہتی، اچھا اب فضول بکواس نہیں کرو اور اٹھ کر کھانے کی تیاری کرو، تمہارے ابو آتے ہوں گے اور ان کے سامنے کوئی بکواس نہ کرنا۔ سب سے پیاری ہے مسفرہ اپنی اولاد میں سے۔ امی محفل برخاست کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں وارننگ دیتی اور کمرے میں بیٹھی مسفرہ کی آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی۔ وہ تو ویسے ہی ان کے درمیان کم بیٹھا کرتی تھی، اور اگر بیٹھ بھی جاتی تو اس گیدرنگ کا آخری منظر ہولناک جھڑپ ہوتا تھا، جس کے بعد وہ اعلانیہ کئی ہفتوں تک ان سب سے قطع کلام کر لیتی اور ضرورتاً بھی بات چیت سے اعتراض کرتی۔ اور آپی تو کہا کرتی تھی، اللہ نے جتنا اس کو روپ دیا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ نخرہ اور غصہ اس کے اندر بھر دیا ہے، توبہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، اسے گھر میں سب سے زیادہ غصہ آتا تھا، اور پھر غصے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، اس لیے سب کے بلانے کے باوجود وہ بہت جلدی راضی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بائیکاٹ کے چند روز بعد ہی وہ سب اپنے رویوں پر شرمندہ ہو کر معذرت کے لیے اس کے کمرے پر ہلہ بول دیتے، اور یہ علیحدہ بات تھی کہ معافی تلافی میں ہی وہ کتنے ہی ناقابل معافی الفاظ کہہ جاتے۔ بھائی جان آئس کریم اور آپی چکن پیٹس کا لالچ اسے دیتی۔ عثمان اور سارا محض وعدے پر ٹرخا دیتے۔ بھائی اس کی گلے شکووں کے دوران بھیگنے والی آنکھیں اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کرتے۔ آپی ہاتھوں سے اس کے بال سنوارتی اور سارا لاڈ سے بازو اس کے گلے میں ڈال دیتی، اور عثمان کو گھسا پٹا لطیفہ سنا کر اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کرتا، مگر کلئی توبہ ان میں سے کوئی بھی نہ کرتا، اور 2-4 روز بعد پھر وہی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے رلایا جاتا۔ کئی بار اس نے اللہ میاں سے شکوہ کیا تھا، اللہ میاں جی، اگر آپی بھائی جان عثمان اور سارا کی دودھ اور میدے کی رنگت میں سے کچھ حصے بھی دے دیتا، اور آپی کی بلونی کٹورا سی شفاف آنکھیں نہ سہی ذرا سی کشادہ آنکھیں اس کی بھی ہوتی، یا وہ بھی سارا کی طرح تھوڑی سی اسمارٹ اور خوش گلو ہوتی۔ آواز تو خیر اس کی بھی اچھی تھی، مگر سارا کی کیا بات تھی، اور اسے تو جیسے جنون سا ہو گیا تھا، ذرا سی بات میں بہن بھائیوں سے اپنی ذات کی خامیوں کا مقابلہ کرتی رہتی اور کڑتی رہتی۔ گھر میں فقط ابو کی ذات تھی جو اس سے محبت بھرے میٹھے لہجے میں بغیر کسی تکلیف دہ بناوٹ و تحقیر کے بات کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی ہر بات توجہ سے سنا کرتے تھے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل سن کر فراخ دلی سے مشورے دیا کرتے، اسے صبر اور تحمل کی تلقین کرتے، جسے سنتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ جاتی، بہن بھائیوں کے ناروا رویے کا بتا کر رونے لگتی۔ وہ اسے سمجھاتے کہ تم پرواہ نہ کیا کرو، وہ واقعی کچھ دنوں کے لیے بے پرواہ بن جاتی، مگر صرف کچھ دنوں کے لیے، اور پھر ابو کے پاس اس کے لیے وقت بھی بہت کم ہوتا۔ صبح سویرے دفتر، شام کو لمبی سیر اور رات کو طویل مطالعہ ان کی پختہ عادات کا حصہ تھا۔ وہ ان کی مصروفیات میں سے زبردستی کچھ وقت لے لیا کرتی تھی، جبکہ باقی بہن بھائی
ایسا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ اب اترو مرو مصیبت کہیں کی۔ ایک جھٹکے سے بائک رکی اور عثمان کی جھنجھلائی ہوئی آواز اسے خیالوں سے کھینچ کر گھر کے دروازے پر لے آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ بھائی جان کو بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب ملی تھی، جس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے امی گھر میں میلاد کر رہی تھیں۔ انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھوٹی خالہ کی طرف مصورہ کو عثمان کے ساتھ بھیج دیا، جہاں عنبر عثمان سے فزکس کی کچھ ایکویشن سمجھنے بیٹھ گئی۔ خالہ جان گھر پر نہیں تھیں، جس کی وجہ سے جنید اور کاشف نے اس کا ریکارڈ لگایا اور وہ خالہ جان سے ملے بغیر گھر آ گئی، جس پر اسے امی جان سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی۔ اگلے روز میلاد میں سارے خاندان کی خواتین اور نوجوان لڑکے لڑکیاں موجود تھیں۔ قرآن خوانی کے بعد چائے سرو کی گئی۔ محلے کی خواتین تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئیں، باقی خاندان کی ساری خواتین امی جان کے پاس بیٹھ کر مبارک دینے لگیں اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ دوسری طرف سب لڑکے لڑکیاں عرفان بھائی کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ سب کا مطالبہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کا تھا۔ خیر بھائی، اب آپ اتنے بھی کیلاش نہیں کہ صرف پہلی تنخواہ کی آس پر جیب خالی کیے بیٹھے ہوں۔ عمبرین نے عرفان بھائی کے مسلسل ٹالنے پر ناک سکیڑ کر کہا، یہ میں نے کب کہا؟ لیکن تم لوگ جس قسم کی ٹریٹ کے متقاضی ہو، اس کے لیے تو مجھے IMF سے قرض لینا پڑے گا۔ عرفان بھائی نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ کیا؟ اتنا جھوٹ؟ سارا گروپ چلا اٹھا۔ نہیں نہیں، کچھ کم کر لیتے ہیں۔ اتنا کہ وہ بینک جہاں سے ابھی میں نے پہلی تنخواہ بھی نہیں لی، وہاں سے مجھے اتنا لون لینا پڑے گا کہ باقی کی عمر اسے پائی پائی کر کے چکاتے گزر جائے گی۔ انہوں نے کچھ گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، بھیا اب ایسے تو نہ کہیں، ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے تو آپ کی نوکری کے لیے اتنی دعائیں مانگی نہیں۔ کیوں آپی؟ سارا نے آپی کو کوہنی ماری۔ وہ اپنے ہر جھوٹ میں آپی کو ضرور شامل کیا کرتی تھی۔ چلیں عرفان بھائی کو اتنی رعایت دے دیتے ہیں کہ ٹریٹ تو یہ ہمیں فرسٹ پے ملنے پر ہی دیں گے، مگر اس وقت آئس کریم تو کھلا ہی سکتے ہیں نا، کیوں فرینڈز؟ عثمان نے کہہ کر تائید کے لیے سب کی طرف دیکھا۔ بالکل بالکل، سب نے سر ہلا دیا۔ ویسے بڑی غلطی کی، اگر ہم سحر آپی کو بھی ساتھ لے آتے نا، ہمیں عرفان بھائی کی اتنی منتیں نہ کرنا پڑتیں۔ بڑی پھپھو کی نازش نے کچھ افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ تو مصورہ نے چونک کر پہلے نازش اور پھر بھائی جان کو دیکھا، جن کی آنکھیں اس ذکر پر چمک اٹھی تھیں۔ بڑی شیطان ہو تم نازش۔ وہ خواہ مخواہ ہی مسکرانے لگے۔ آئس کریم کھلا لاتے ہیں تمہیں بھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہررا! سارا، عثمان، نازش اور عنبر نے یک زبان چلا کر کہا، ہیں یہ انہیں کیا ہوا؟ خالہ جان گھبرا کر بولی، امی ہم لوگ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ عمبرین انہیں تسلی دیتی ہوئی سب کے پیچھے باہر نکل گئی۔ سارا، یہ سحر آپی کا کیا چکر ہے؟ بالوں میں برش کرتی سارا سے مصورہ نے پوچھا۔ کیا چکر بھئی؟ سارا نے ایک لمحے کو ہاتھ روک کر کہا، شام کو ناز نہیں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم سحر آپی کو لے آتے تو بھائی انہیں ڈنر کے لیے لے جاتے؟ مصورہ نے بستر کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیوں تمہیں نہیں پتا؟ سارا بڑی نرمی سے اپنے بال سلجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم تو اپنی دنیا میں رہتی ہو، ایک تمہارا کمرہ اور ایک تم، یا پھر کٹ کھنی بلی بنی سب کے ساتھ لڑائیاں کرتی رہتی ہو۔ پاگل، ایسے بدھوؤں کی طرح زندگی گزارو گی تو بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ یہ دنیا بہت تیز رفتار ہے، اس کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے۔ ہاں چاہے بندے کا سانس پھول جائے یا پاؤں رپٹ جائے، پاگلوں کی طرح بھاگتے رہو۔ اس نے بستر پر نیند دراز ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تو پھول جائے، پھر کیا ہوا؟ یہ اطمینان تو ہوگا نا کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں۔ تمہاری دوست ہے نا نائلہ، کتنی ایکٹیو اور الرٹ ہے، ہر کام میں فاسٹ، اسٹڈیز میں A1 اور ڈریسنگ اتنی زبردست کرتی ہے کہ ہر محفل میں سب سے الگ نظر آتی ہے، اور اوپر سے اس کے بات کرنے کا اسٹائل ایسا ہے کہ سامنے والا بندہ بس اپنا سا منہ لیے اسے تکے جاتا ہے۔ اور تم اتنی بونگی ہو کہ تم نے اس سے کوئی بھی خوبی اڈاپٹ نہیں کی۔ سارا نے اپنے دراز بالوں کو چوٹی کی شکل دیتے ہوئے کہا، معلوم ہے یہ سب مجھے، وہ ہے اور میں ہوں۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اگر اسے حسینہ عالم کے بین الاقوامی مقابلے میں بھیجا جائے تو ہر ماہر حسن اس کے بے پناہ اعتماد کی بدولت اسے بلا حیل و حجت حسینہ عالم کا خطاب دے دے۔ خدا نے اگر اسے حسن دیا ہے تو اس کا احساس بھی اسے دیا ہے، جس نے اسے اپنی ذات پر اس درجہ اعتماد بخشا ہے، اور اسے کوئی گھر میں شب جور نہیں کہتا، کوئی اسے الٹا توا کہہ کر ڈیگریڈ نہیں کرتا۔ اس کی آواز خواہ مخواہ بھرا گئی۔ بس یوں ہی کرتی رہنا۔ چلو حسن تو خدا داد ہے، اور مان لیا کہ وہ تم سے زیادہ ذہین بھی ہے، لیکن تمہیں تو پڑھنے کا بھی شوق نہیں۔ سب کو حسرت ہی ہے کہ غلطی سے B گریڈ لے آؤ، کوئی کام نہیں جو تم دلجمعی سے کرو۔
ہر وقت اپنی خامیوں پر نظر رکھنے والا بندہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو آگے کیوں نہیں لاتی؟ یہ شکل و صورت تو سب ثانوی چیزیں ہیں۔ وہ واش روم سے منہ دھو کر آتے ہوئے بولی۔ تولیہ کرسی پر ڈال کر ہینڈ کریم لے کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ بکواس! تمہیں کیا پتا، یہی تو سب سے اہم چیز ہے۔ کسی بھی شخص کے بولنے سے پہلے اس کی شکل و صورت، اس کے خد و خال اس کو متعارف کرواتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف انہی خد و خال کی وجہ سے ساری زندگی اپنا تعارف کروانے میں ناکام رہتے ہیں۔ جب نیون سائن ہی اتنا دھندلا اور غیر نمایاں ہوگا تو سیرت کی خوبیوں کو جاننے کا کون مشتاق ہوگا؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ اور ویسے تم میری فکر میں دبلی مت ہو، میں جیسی ہوں مجھے اس کی خبر ہے۔ میں نے تم سے سحر آپی کے بارے میں پوچھا تھا اور تم نے میری شخصیت کی ناپ تول شروع کر دی۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں، عرفان بھائی اور سحر آپی کافی عرصے سے ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اب تو شادی کے لیے دونوں طرف باقاعدہ بات چیت بھی شروع ہو چکی۔ اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ اور تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ آسیہ آنٹی نے ہماری مہرین کے لیے اپنے ہونہار اکلوتے MBBS سپوت کا رشتہ مانگا ہے، جسے امی ابو نے بلا حیل و حجت منظور فرما لیا ہے، اور آئندہ چند ہفتوں میں اس شادی بلکہ دونوں شادیوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ سارا نے کریم بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ کیا واقعی حیرت ہے، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ اسے اپنی بے خبری کا سچ مچ افسوس ہوا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ اپنے حواسوں سے پورا کام لیا کرو، ورنہ کسی دن سارے بیکار ہو جائیں گے، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ اپنے عثمان صاحب ہیں نا، بڑی خالہ کی زیبا کے لیے ہر نازیبا حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ بات اس کے کانوں تک بھی پہنچا دی ہے۔ اس لیے آج امی نے چھوٹی خالہ کے ذریعے بڑی خالہ کے گھر پیغام بھجوایا ہے رشتے کا۔ سارا نے اسے ایک اور شاک لگایا۔ ریلی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں تو سمجھی تھی کہ وہ امبرین میں انٹرسٹڈ ہے، چھوٹی خالہ کی۔ مصفرہ نے حیرت سے کہا۔ خیال تو ہمارا بھی پہلے یہی تھا، مگر یہ مرد بڑے گھنے ہوتے ہیں، نظر کہیں نشانہ کہیں، یا شاید ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، کیونکہ عثمان بھائی نے امی کو بالکل کلیئر لفظوں میں بتایا ہے زیبا کے لیے۔ اور پلیز اب لائٹ آف کر دو، بہت سخت تھک گئی ہوں، بڑی نیند آ رہی ہے، سارا نے زوردار چمائی لیتے ہوئے کہا۔ کتنی جلدی سب کام ہو رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا! اس نے تصور ہی میں تینوں شادیوں کا سوچ کر بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے خود سے کہا۔ سیارو! وہ ایک دم سے اپنے تصور سے نکل کر بولی۔ اگر یہ سب ایسے ہے تو یقیناً تمہارا بھی کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہوگا، ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا، کیونکہ سارا کے ہونٹ اس کی بات پر ہلکے سے مسکرائے، مگر اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ بتاؤ نا، ورنہ میں لائٹ آف نہیں کروں گی، اس نے دھمکی دی۔ کیا ہے تمہیں؟ سونے دو، نیند آ رہی ہے مجھے، سارا نے مصنوعی جھنجھلاہٹ سے کہا۔ مجھے تو نہیں آ رہی، جب تک مجھے بتاؤ گی نہیں، اور تمہیں پتہ ہے میں بڑی ڈھیٹ ہوں، اس نے ہٹیلے پن سے کہا۔ مجھے کچھ ٹھیک سے تو پتہ نہیں، وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ چلو نہ ٹھیک ہی بتا دو، وہ مصر تھی۔ وہ امی آپی سے کہہ رہی تھی کہ چھوٹی پھپھو کے بیٹے ہیں نا سلیمان، تو ان کے لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ کر کروٹ بدل لی۔ اور اس انگیجمنٹ کا اعلان بھی آپی اور بھائی جان کی شادی میں ہوگا، ہے نا؟ اس نے اندازاً کہا۔ شاید۔ اب پلیز لائٹ آف کرو، آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ صحیح کہا تھا تم نے، صرف مرد ہی گھنے نہیں ہوتے، لڑکیاں بھی بڑی گھنی ہوتی ہیں، مصفرہ نے سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ پھر واقعی تھوڑے ہی دنوں میں گھر میں زوروں سے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دو شادیاں اور دو منگنیاں۔ امی اور آپی کے ساتھ یہ دونوں بھی گھن چکر بن کر رہ گئیں۔ سارا اور مصفرہ کے ذمے درزیوں کے چکر اور آئے گئے کی خاطر مدارت اور گھر کا سارا نظام تھا، جبکہ امی اور آپی دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھیں، اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے امی ان دونوں کو بازار دوڑوا رہی تھیں، جس پر اکثر بھائی جان ہنس کر کہتے، سارو، مصفرہ کو اتنا دھوپ میں نہ لے کر جاؤ، کہیں شادی والے دن ہم اسے ڈھونڈ ہی نہ سکیں، مگر وہ انسنی کر کے سارا کے پیچھے ہو لیتی۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے اس نے سنا، ابو امی سے کہہ رہے تھے، آج کل شادیوں میں نمود و نمائش اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ دیوانہ وار ایک دوسرے کی تقلید کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں میں شادی کرنے کے بڑے فائدے ہیں، اپنے اپنوں کے درد کو سمجھتے ہیں، مگر لوگ مایا کی زبان سمجھتے ہیں اور اس زبان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک بار بھی کسی نے نہیں کہا کہ رہنے دے بھائی صاحب، اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں، آخر بچی کوئی غیروں کے ہاتھ تھوڑا جا رہی ہے، بلکہ الٹا ہنستے ہنستے کوئی نہ کوئی فرمائش ڈال دی جاتی ہے۔ ابو دکھ سے کڑتے ہوئے بولے،
ہاں کیا کیا جا سکتا ہے، زمانہ ہی کچھ ایسا آ گیا ہے۔ سوچتی ہوں چلو ہمیں تو خدا نے دے رکھا ہے، خوش اسلوبی سے اللہ نے چاہا تو سب کر لیں گے، لیکن جنہیں یہ سب میسر نہیں ہے وہ بیچارے کیسے بیٹیوں کے سر ڈھانپتے ہوں گے۔ امی نے جواباً کہا، والدین بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، زندگی کے طور طریقے سکھاتے ہیں اور پھر اس کا تاوان بھی جہیز کی صورت میں دیتے ہیں، اور وہ رسمیں جو خوشی سے شروع ہوتی ہیں اب مجبوری کا طوق بن کر ہماری گردنوں میں لٹک رہی ہیں، جنہیں ہم اتار کر نہیں پھینک سکتے۔ گلے میں لٹکائیں تو گردنیں کٹتی ہیں اور گلے سے لگائیں تو کمر جھکتی ہے۔ ابو بےحد رنجیدہ تھے۔ بوا چائے لے لیں، اس نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں جولر کی طرف گئے تھے؟ آپی نے موضوع بدلا۔ خدا خدا کر کے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ پہلے وہ لوگ بارات لے کر پھپھو کے گھر گئے اور سحر آپی کو بیاہ لائے۔ اس روز جتنی سحر آپی خوبصورت لگ رہی تھیں اتنا ہی روپ عرفان بھائی پر چڑھا تھا، اور سب کا خیال تھا کہ خدا نے انہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اونچے لمبے عرفان بھائی کے ساتھ چلتی ہوئی نازک سی سحر آپی چینی کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری، ساری ہی رسمیں خوش اسلوبی سے انجام پائی۔ جہاں وہ خوشی کے جوش میں بھائی کے ساتھ آگے آگے تھی، وہیں اس کا مذاق اڑانے میں سارے شیطان کزنز آگے آگے تھے۔ بیٹا عباس بار بار ڈیک پر جنید جمشید کا سانولی سلونی محبوبہ لگا دیتا، لیکن آج اس نے کسی بھی مذاق کو دل سے نہ لگایا اور نہ ہی ان کے ذومعین جملوں کو۔ خوشی کا دن ہے، جلنے کا فائدہ، اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ سوں سوں کرتی ناک اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ آپی بھی رخصت ہوئیں۔ اسی روز سلمان نے سارہ کو اور عثمان نے زیبا کو انگوٹھی پہنائی۔ دونوں شادیاں ایک سال بعد ہونا قرار پائیں کیونکہ عثمان کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ سحر آپی اور عرفان بھائی کو پھپھو ولیمے کے بعد اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کے ساتھ ہی کچھ مہمان بھی چلے گئے۔ گھر میں رش خاصا کم ہو گیا۔ سارہ تو کپڑے بدل کر بستر پر دراز ہو گئی، مگر اسے اس کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بٹانا پڑا۔ مہمانوں کے لیے بستر لگائے اور سامان تھوڑا بہت ٹھکانے سے لگایا۔ اسے سوتے سوتے رات کے 2 بج گئے۔ چند دن کے ہنگاموں کے بعد وقت پھر اسی سبق رفتاری سے چلنے لگا۔ انہی دنوں مصورہ کا BA کا رزلٹ نکل آیا۔ وہ 3rd ڈویژن سے پاس ہو گئی تھی۔ اس نے دل میں ہزار بار شکر ادا کیا کہ جیسے بھی صحیح یہ مرحلہ تو طے ہوا۔ آگے اس نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا، اگرچہ نائلہ نے بے حد اصرار کیا کہ وہ اس کے ساتھ MA میں ایڈمیشن لے لے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ بس بھئی بہت پڑھ لیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کر دیا۔ کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ عرفان بھائی تو اب بس سحر آپی جوگے رہ گئے تھے۔ عثمان کے چکر اب خالہ کی طرف زیادہ ہو گئے تھے۔ سارہ اب تمام وقت یا تو رسالے اور میگزین پڑھتی رہتی اور ان میں خوبصورت بننے کے ٹوٹکے دیکھتی رہتی۔ سحر آپی جتنی نازک تھیں اس سے زیادہ ان کی کام سے جان جاتی۔ کچن میں جانے سے انہیں سکن الرجی ہو جاتی تھی۔ صفائی تو کبھی انہوں نے اپنے گھر میں بھی نہیں کی تھی، اور برتن مانجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے نازک ہاتھ خراب ہو جاتے اور محنت سے بڑھائے ہوئے ناخن ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ ہاں گارڈننگ کا انہیں شوق تھا ایز اے ہابی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ان کے گھر میں تو کوئی بڑا لان ہی نہیں تھا۔ چند گملے تھے جنہیں وہ بڑی محنت اور توجہ سے صبح و شام پانی دیتی، اور جب موتیے میں پھول کھلتے تو وہ عرفان بھائی کو کمرے سے کھینچ لاتی اور مصفرہ اور سارہ کو آوازیں دیتی، دیکھو تو کتنے خوبصورت پھول کھلے ہیں، ان کی خوشبو کیسی بھینی بھینی ہے، وہ مسرور لہجے میں چہکتی۔ عرفان بھائی تو ان کی معصومیت پر ہزار جان سے فدا ہو جاتے۔ سارہ ان کا حوصلہ بڑھاتی، بھابھی آپ ان پر محنت بھی تو بہت کرتی ہیں۔ ان کی گردن فخر سے اور اکڑ جاتی، جبکہ مصفرہ کی جان جل جاتی۔ بھائی جان کی تعریفیں اسے اور آگ لگا جاتی۔ انہیں صبح شام کچن میں چولہے کے آگے جلتی امی اور مصفرہ دکھائی نہ دیتی تھیں، جن کے دم سے سب کو 3 وقت نت نئے کھانے کھانے کو مل رہے تھے۔ امی نے دبے دبے لفظوں میں عرفان بھائی سے کہا کہ سحر سے کہو کہ مصفرہ کا ہاتھ کچن میں بٹایا کرے، سارہ تو اب چند دنوں کے مہمان ہیں۔ پہلے تو وہ سنی انسنی کرتے رہے، جب امی نے زیادہ کہا تو کہنے لگے، امی اسے عادت نہیں۔ پھر اچھا امی میں اس سے کہوں گا، اب میں جاؤں، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، اور امی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی، کہہ بھی کیا سکتی تھیں۔ مصفرہ کو ایسے میں امی بڑی بے بس لگتیں، اور پھر عرفان بھائی نے اس روز روز کی کل کل کا مستقل حل ڈھونڈ لیا اور اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کروا لیا، اور چند دنوں بعد سحر آپی کو ان کے جہیز کے سامات سمیت لے کر چلے گئے۔ جاتے جاتے ان سب کو آنے کی دعوت دے گئے۔ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ سوچنے کا موقع نہ مل سکا، اور وہ تینوں اسلام آباد دیکھنے کے شوق میں دوسرے ہفتے ہی بھائی جان کے ہاں جا پہنچے۔ سلیقے سے سجا گھر اور لذیذ کھانوں سے بھری ڈائننگ ٹیبل دیکھ کر ان کے دماغ گھوم گئے۔
بھائی جان، لگتا ہے آپ کو یہاں کوئی بہت اچھا کک مل گیا ہے۔ عثمان نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ ہیں کیا کہا کک؟ پاگل ہوئے ہو؟ میری اتنی تنخواہ کہاں کہ کک افورڈ کر سکوں؟ یہ سارے کھانے تو تمہاری بھابھی نے تم لوگوں کے آنے کی خوشی میں پکائے ہیں۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے مسکراتی سحر آپی کو دیکھ کر کہا۔ بھئی صاف بات ہے، بندہ سسرال میں رہے تو نکما ہو جاتا ہے، ساس نندیں کام ہی نہیں کرنے دیتی۔ میں نے تو کتنی دفعہ کہا تھا عرفان سے کہ میں بھی کام میں مامی کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں، تو فوراً کہتے رہنے دو، مصفرہ اور سارا ہیں نا امی کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ بھابھی نے صاف گوئی کی حد کر دی اور عرفان بھائی کسیانے ہو کر ہنسنے لگے اور اس کا دل پوری طرح گھبرانے لگا۔ اتنی منافقت! اف! اس نے سر پکڑ لیا۔ پھر سارا بیاہ کر سلیمان بھائی کے ساتھ کراچی چلی گئی۔ آپی پہلے ہی جدہ میں تھیں۔ زیبا دلہن بن کر ان کے آنگن میں آ گئی تو مصفرہ کو زندگی میں مصرف سی لگنے لگی۔ ابو کا مطالعہ بہت بڑھ گیا۔ امی اب زیادہ تر عبادت میں مشغول رہنے لگی تھیں۔ عثمان اور زیبا ایک دوسرے میں مگن رہتے اور مصفرہ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی۔ پھر بھی کتنی فراغت محسوس ہوتی تھی۔ اس روز نائلہ ان کے گھر آئی تو وہ کچن صاف کر رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر وہ خود چائے بنانے چل پڑی تو وہ بول اٹھی۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، تمہاری چائے پینے نہیں، معلوم ہے مجھے بہت لذت ہے تمہارے ہاتھوں میں، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس نے غصے سے اسے ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج تیور بڑے خراب لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ مصفرہ نے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بس بس میرا زیادہ منہ نہ کھلواؤ، حلیہ دیکھا کبھی تم نے اپنا؟ پوری ماسی لگ رہی ہو۔ اگر تم قسم کھا کر بھی کہو نا کہ تم گریجویٹ ہو تو کوئی نہ مانے۔ بھلا بتاؤ تو کیا ہے تمہاری زندگی کا مقصد؟ یہی گھرداری؟ نائلہ کا موڈ اس وقت پوری طرح عروج پر تھا۔ ہاں تو کیا برائی ہے گھرداری میں؟ مصفرہ نے قمیص کی آستین نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سبھی خواتین آخرکار یہی کرتی ہیں، تم بھی کرو گی، اور مجھے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈگری کس مرض کی دوا ہے؟ اور یہ آج تم مجھ سے ملنے آئی ہو یا لڑنے؟ نہ ملنے نہ لڑنے، بلکہ آرڈر دینے کے۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ زیبا چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر لے آئی۔ السلام علیکم بھابھی جان، یہ کیا تکلف کیا آپ نے؟ میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں جو آپ ٹرالی سجائی لے آئی ہیں۔ نائلہ نے زیبا سے ہاتھ ملاتے ہوئے شکوہ امیز لہجے میں کہا۔ تو بھئی مہمانوں کے کون سے سینگ ہوتے ہیں؟ اور پھر تم آئی بھی تو اتنے عرصے کے بعد ہو، اس لیے مہمان ہی ٹھہری نا؟ زیبا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو خیر ٹھیک ہے، پہلے ایگزام تھے، پھر امی ابو حج کرنے چلے گئے، وہ حج سے آئے تو مہمانوں کی یلغار ہو گئی، بس 2-4 روز ہی ہوئے ہیں فارغ ہوئے، سوچا ان گوشہ نشین گھرستن بی بی کی زیارت کر آئیں۔ نائلہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے مصورہ کو دیکھ کر کہا۔ اور آپ سنائیں، آپ تو ٹھیک ہیں نا؟ اور یہ آپ کی نند آپ سے لڑتی جھگڑتی تو نہیں؟ کیونکہ آپ مجھے کافی کمزور لگ رہی ہیں۔ اس نے زیبا کو چھیڑا۔ ارے نہیں خدا نخواستہ، مصفرہ تو بہت اچھی ہے، اور گھر میں ہے ہی کون؟ میں اور مصفرہ اور خالہ جان، بلکہ میں تو سوچتی ہوں کہ اگر مصفرہ یہاں نہ ہوتی تو مارے بوریت کے میرا تو برا حال ہو جاتا۔ عثمان تو صبح کے گئے شام کو شکل دکھاتے ہیں، اور خالو جان کی اپنی مصروفیات ہیں، ہم نند بھاوچی ایک دوسرے کے ساتھ سارا دن ہوتی ہیں، اور گپ شپ بھی خوب رہتی ہے۔ تم سناؤ، تمہارے اپنی بھابھی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے نائلہ پر چوٹ کی۔ جائز ہی ہیں، میرا مطلب ہے جیسے ہونے چاہیے، وہ اپنی دنیا میں گم، ہم اپنے آپ میں۔ نائلہ نے گھماؤ سے بات کی تو زیبا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ خوب، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ اصل میں بھابھی، نائلہ کی بھابھی، ان کے ساتھ والے پورشن میں علیحدہ رہتی ہیں۔ شروع ہی سے ان کے امی ابو نے ساتھ والا پورشن بنوایا اسی لیے تھا کہ بہو وہیں رہے۔ مصفرہ نے وضاحت کی۔ اچھا۔ زیبا ابھی بھی کچھ حیران تھی۔ امی ابو کے خیال میں اس طرح تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور خوشگوار بھی رہتے ہیں، اور کوئی کسی کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ ویسے پچھلے صحن میں مشترکہ دروازہ ہے جو دن رات کھلا رہتا ہے اور آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ نائلہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اپنے ابو کا نقطہ نظر بیان کیا۔ اور جب تم بیاہی جاؤ گی تب گھر کے کام کون کرے گا؟ زیبا نے ایک اور سوال جڑا۔ ویسے تو امی گھر کے سب کام خود کرتی ہیں، اس کے علاوہ نوکرانی بھی ہے، کام کا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے آرام سے کہا۔ ویسے آپ مصفرہ کے بعد کیا کریں گی؟ اس نے اپنے گھر کا موضوع لپیٹ کر کہا۔ ہیں بھائی کیا کروں گی، اللہ رکھے میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، خود کروں گی، اور اب بھی ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ بھلا کسی کے نہ ہونے سے کام بھی کبھی رکتے ہیں؟ اور تم سناؤ، تمہاری کہیں بات چلی؟ تم کب تک ہمیں دعوت کھلا رہی ہو؟ زیبا نے خواتین کا پسندیدہ موضوع چھیڑا۔ ابھی تو فی الحال کوئی ارادہ نہیں، آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے بات بدلی تو زیبا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم لوگ باتیں کرو، ابھی کھانا بھی بنانا ہے، 11 بجنے کو ہیں۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ یار بڑی باتونی ہے تمہاری بھابھی، تمہارا تو دن خوب گزرتا ہوگا۔ ایک کے بعد ایک سوال، حد ہو گئی، یعنی کہ نائلہ ان کے جاتے ہی بیڈ پر آلتی مالتی مارتے ہوئے بولی۔
اچھا اگر وہ تم سے بات نہ کرتی تو تم نے کہنا تھا کہ کتنی بد مزاج ہیں تمہاری بھابھی، مسفرہ نے جواباً کہا۔ ویسے یار وہ ابھی بھی یہی ثابت کرنے کے لیے کھانا بنانے گئی ہیں کہ تمہارے بغیر بھی ہر کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ نائلہ کا انداز معنی خیز سا تھا۔ نہ تم آج یہ ہم دونوں میں پھوٹ ڈلوانے آئی ہو بے جمالوں کی طرح، چھوڑو اس موضوع کو اور یہ بتاؤ کہ تم مجھے کون سا آرڈر دینے آئی تھیں خیر سے؟ مسفرہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد آیا، وہ تکیہ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے لمبی سی ہاں کے ساتھ بولی۔ میں انٹیریئر ڈیکوریشن کے کورس میں ایڈمیشن لے رہی ہوں۔ ابو کے ایک دوست نے حال ہی میں یہ کورس سٹارٹ کیا ہے۔ وہ اور ان کی بیٹی اسٹیٹ سے آئے ہیں۔ اصل میں یہ کورس ان کی بیٹی نے کیے ہیں رینا بخاری، اور اب ریناس کے نام سے انہوں نے چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ شروع کیا ہے۔ انکل بخاری نے بسط اصرار ابو کو مجبور کیا ہے کہ میں بھی اس کورس میں داخلہ لوں۔ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے۔ میں گئی تھی ان کے آفس وزٹ کرنے، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، اور اب میں تمہارے بغیر اس میں داخلہ نہیں لوں گی۔ تم میرے ساتھ یہ کورس کرو گی اور یہی میں تمہیں آرڈر دینے آئی تھی، اور تم نے اسے ہر حال میں ماننا ہے۔ میں انکل بخاری کو اپنا اور تمہارا نام دے آئی ہوں۔ تقریباً سال کا کورس ہے، اور اگر بعد میں ہم ان کے ساتھ پروفیشنلی کام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ منڈے سے جانا ہے، صبح 10 بجے سے 3 بجے تک، انڈرسٹینڈ؟ اس نے جلدی جلدی جیسے سارا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ اچھا، مجھ سے پوچھے بغیر محترمہ میرا نام بھی لکھوا آئیں، جیسے میں تو تیار ہی بیٹھی ہوں آپ کی حماقتوں میں شریک ہونے کے لیے، ہے نا؟ مسفرہ نے اس کی ساری تقریر پر جیسے پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ زور سے چیخی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا کہ میں حماقتیں کرتی پھرتی ہوں؟ محترمہ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور نہ ہی اپنی تولہ بھر عقل پر اترائیں کہ میری 1.5 تولہ عقل کے سامنے آپ کی اب نہیں چلے گی۔ نائلہ نے تکیہ اس کی طرف پھینکا جیسے اس نے سہولت سے پکڑ لیا۔ دیکھو نا نائلہ، میں یہ سب امی ابو سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتی ہوں؟ اور پھر پتہ نہیں کیا کام ہے، میں کر بھی سکوں گی کہ نہیں، اور عثمان بھی پتہ نہیں اجازت دے کہ نہیں۔ مسفرہ نے سنجیدگی سے کہا تو نائلہ چمک کر بولی، آپ کے والدین کے ہوتے ہوئے عثمان صاحب کون ہوتے ہیں آپ کو اجازت نہ دینے والے؟ اور رہ گئے آنٹی اور انکل، ان سے اجازت لینا میرا کام ہے۔ اب تم زیادہ بہانے نہ گھڑو، اور کام کوئی مشکل نہیں ہے، تم نے ہل نہیں جوتنے، گھر سجانے کا ہنر سیکھنا ہے، اور یہ تو ہر لڑکی بنیادی طور پر سمجھتی ہے، اس لیے اس میں کم از کم کوئی مشکل نہیں۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی سب مسئلوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ مگر یار گھر کے کام بھی تو ہیں، اور ان دنوں زیبا بھابھی کو ان دنوں ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے، امی بھی اجازت نہیں دیں گی۔ مسفرہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا، صرف 3-4 گھنٹوں کی تو بات ہے، اور تمہاری بھابھی پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ کام تمہارے بغیر رکنے والے نہیں، اس لیے یہ بہانہ تو رہنے دو۔ اور یہ کون سا احمق ڈاکٹر ہے جس نے انہیں آرام کرنے کو کہا ہے؟ یار آج کل تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ کہتی ہے کہ ان دنوں میں جتنا ہو سکے کام کرنا چاہیے، آرام سے پرہیز کرنا چاہیے، اس نے ان دنوں پر زور دے کر کہا۔ اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتی، بس ذرا ہمت کر کے باہر تو نکلو۔ یہاں پڑی پڑی تو تم سڑ جاؤ گی، اور لوگوں کے کام بغیر کسی شکرانے کے نکلتے رہیں گے، اور آنٹی کا بی پی جو لو رہنے لگا ہے نا، اس کی وجہ بھی تمہارا ہمہ وقت ان کے سامنے رہنا ہے۔ نائلہ نے جیسے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا، اور جیسے میرے گھر سے باہر نکلنے سے ان کے لہو کا دباؤ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا نکتہ نکالا ہے آپ نے، مسفرہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا بس اب بات ختم، میں فیصلہ کر چکی ہوں اور تمہیں اس کو ماننا ہوگا، اور اب میں ذرا آنٹی کے کمرے میں جا رہی ہوں، تم ذرا وہاں آنے کی تکلیف نہ کرنا، میں انہیں قائل کر کے ہی نکلوں گی۔ نائلہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب وہ امی کے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں آئی جہاں مسفرہ سنک کے پاس کھڑی چائے کے برتن دھو رہی تھی۔ اچھا بھائی، پیر کو تیار رہنا، میں 9:15 بجے کے قریب آؤں گی، اور ہاں آنٹی سے میں نے پوچھ لیا ہے، اب میں چلتی ہوں کیونکہ ابو مجھے لینے آ گئے ہیں باہر۔ نائلہ دروازے میں کھڑے کھڑے بولی تو زیبا بھابھی نے ہنڈیا پر ڈھکن رکھتے ہوئے کہا، ارے کھانا کھا کر جانا بھائی، بالکل تیار ہے، اور یہ کہاں جانے کا پروگرام ہے منڈے کو، جس کی اجازت خالہ جان سے لی جا رہی ہے؟ زیبا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو نائلہ بولی، کچھ نہیں بھابھی، وہ میں اور مسفرہ انٹیریئر ڈیکوریشن کا 8 ماہ کا شارٹ کورس ہے جس میں داخلہ لے رہے ہیں، اس کے لیے میں نے آنٹی سے اجازت لی ہے۔ اچھا آپ بھی کسی روز آئیے گا مسفرہ کے ساتھ، میری بھابھی اور امی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی، خاص طور پر بھابھی جان، نائلہ نے شریر لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، وہ کیوں بطور خاص خوش ہوں گی؟ زیبا کچھ حیرانی سے بولی۔ کیوں، مہمانوں سے مل کر لوگ خوش نہیں ہوتے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو مسفرہ بولی، لگتا ہے نائلہ تمہارے 12 بجنے والے ہیں، اس لیے الٹی الٹی باتیں کر رہی ہو، اور اب کھانا کھا کر جانا بھائی، انکل تو نہیں آئے؟ مسفرہ نے نل بند کرتے ہوئے کہا۔
ارے نہیں، ابھی تو چائے پی ہے اور ابو باہر آ چکے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پیر کو تیار رہنا۔ اچھا بھابھی، ٹھہرو میں گیٹ تک آتی ہوں، انکل کو سلام تو کر لوں۔ مسفرہ اس کے پیچھے لپکی۔ توبہ کیا تیز لڑکی ہے۔ مسفرہ نے باہر نکلتے ہوئے زیبا کی بڑبڑاہٹ سنی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ پھر زیبا بھابھی اور عثمان کے ناگوار رویے کی پرواہ کیے بغیر وہ نائلہ کے ساتھ سوموار کو بخاری صاحب کے دفتر جا پہنچی۔ ان کے علاوہ 8 لڑکیاں اور تھیں۔ سارا کام ان کی بیٹی رینا ہی سکھاتی تھی اور آفیشل ورک بخاری صاحب کرتے تھے۔ آفس سے ملحقہ حال کمرے میں ڈیکوریشن کا سامان، پکچرز، چارٹس موویز کے اور دوسرا سامان تھا۔ مس رینا نے ان کا تعارف باقی لڑکیوں سے کرایا، پھر انہوں نے کورس کا انٹروڈکشن کرایا۔ نائلہ نے ڈرائیونگ سیکھ رکھی تھی، وہ آج اپنے ابو کی سوزوکی لے کر آئی تھی۔ 1-2 دن کی جھجک کے بعد ہی اس کا دل اس کام میں لگ گیا۔ چیزوں کو رنگوں کی ترتیب اور مناسبت کے حساب سے سجاتے ہوئے وہ واقعی سب کچھ بھول جاتی۔ اسے اس کام میں مزہ آنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی رینا کی پسندیدہ شاگردوں میں شامل ہو گئی تھی، جس کا کریڈٹ نائلہ اپنے سر لیتی تھی۔ اس مصروفیت کی وجہ سے اسے زندگی سہل سی لگنے لگی تھی۔ 4 ماہ گزر گئے کہ اچانک وہ حادثہ ہو گیا، جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ابو اچھے بھلے رات کا کھانا کھا کر لیٹے تھے کہ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور جب تک عثمان انہیں گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جاتا، اس سے پہلے ہی راستے میں قضا نے ان کو دبوچ لیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ سانحہ امی اور مسفرہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ابو کا وجود تو اس کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، انہوں نے ہمیشہ اس کی دلجوئی کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے دکھوں کو نپٹاتے نپٹاتے وہ اسے اتنا بڑا صدمہ دے گئے تھے، اور وہ جو اپنے بہن بھائیوں کے بدنما رویے کے خلاف شکایت کرتے ہوئے رو پڑتی تھی، تو وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے ہمیشہ ہی اس سے یہ کہا کرتے تھے، بیٹا صبر کرنے والوں کی کمزوریوں کو بھی اللہ ان کی طاقت بنا دیتا ہے۔ اور اب جیسے اس کی ساری طاقت و توانائی نچوڑ لے گئے تھے۔ سب ہی آئے، بس آپ ہی نہ آ سکی جنہیں فلائٹ نہ مل سکی تھی۔ ویسے بھی چند دنوں تک ان کی ڈیلیوری متوقع تھی اور باقیوں کا آنا بھی کون سا فائدہ مند تھا کہ ابو تو پھر بھی نہ پلٹ سکے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی اور امی نے تو جیسے نماز اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا تھا۔ رات بھر جاگتی رہتی تھیں، دنوں میں ہی وہ نچڑ کر رہ گئی تھیں اور ان کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ عرفان بھائی چند روز رہ کر چلے گئے تھے، انہیں چھٹی نہ مل سکی تھی۔ آپی پھر آ ہی نہ سکیں، البتہ سارا کافی دن رہی۔ وہی اسے حوصلہ دیتی اور سمجھاتی کہ اگر تم خود کو نہیں سنبھالو گی تو امی کو کون دلاسا دے گا۔ نائلہ بھی اکثر آ جاتی، اسے تسلیاں دیتی، امی کا احساس دلاتی۔ ان کا تو جیسے گھر ہی بکھر کر رہ گیا تھا۔ زیبا بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ 40ویں سے چند روز پہلے ہی خالہ زیبا کو اپنے گھر لے گئی، یہ کہہ کر کہ سحر بھی تو اس گھر کی بہو ہے، وہ آ کر رہ جائے۔ زیبا کے دن ہیں یہ کام کرنے اور غم سہنے کے۔ امی یہ سب سن کر چپ رہ گئیں، پھر اس نے گھر کی طرف توجہ کی اور بے تحاشا بکھرے ہوئے پھیلاوے سمیٹنے شروع کیے۔ 40ویں کے بعد سارا بھی کراچی چلی گئی تو گھر میں جیسے سناٹے بولنے لگے۔ عثمان کی اکثر شامیں خالہ کے ہاں گزرنے لگی تھیں، وہ گھر کا کام ختم کر کے خالی خالی سی بیٹھی رہتی۔ امی کمرے میں بند رہتی تھیں اور وہ خاموش بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے لگی تھی۔ ایک روز تو گھر میں اتنا سناٹا تھا کہ اسے لگا وہ کسی قبرستان میں آ گئی ہے۔ مارے وحشت کہ وہ زور زور سے امی کو آوازیں دینے لگی۔ امی کی ابھی عصر کی نماز پڑھ کر آنکھ لگی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھیں، کمرے سے باہر آئیں تو وہ زور سے جا کر امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مسفرہ، مسفرہ، بیٹا کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ امی نے زور زور سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، ویسے ہی مجھے ڈر سا لگا تھا، جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں، زمین اور آسمان کے بیچ بالکل اکیلی۔ اس نے گلے سے لگے روتے روتے کہا۔ میری تو تم نے جان ہی نکال دی بیٹا، امی نے بے ہمت ہو کر کرسی پر گرتے ہوئے کہا تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ سوری امی، بس ویسے ہی، وہ خجل سی ہو کر بولی اور دوپٹے سے منہ رگڑا اور امی کی گود میں سر رکھ کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک خاموش رہی۔ امی اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتی رہیں۔ امی، آپ نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیا ہے؟ اس طرح تو آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اس طرح ابو کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا، مگر میرا کسی سے بولنے کو دل نہیں چاہتا، انہوں نے بے بسی سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو مسفرہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ مجھ سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ گالوں پہ پھیلتے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے اس نے معصومیت سے پوچھا تو امی نے محسوس کیا جیسے کسی نے ان کے دل کو ہاتھ میں لے لیا ہو۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ کیسی باتیں کرتی ہو چندا، بھلا کس ماں کا دل اپنی اولاد سے
बात न करने को चाहता होगा, और तुम तो मेरी बहुत सादतमंद बेटी हो, अपने अब्बू की सबसे लाडली बेटी। मैं भला तुमसे मुंह मोड़ सकती हूँ? उन्होंने शफकत से इसको अपने साथ लगाया। तो आप कमरे से बाहर निकला करें और मुझसे बातें किया करें, अब्बू की, अपनी भाई की, सबकी। मेरा इतना खामोशी से दिल बंद होने लगता है, इसने शिकवा किया। सच कहते हैं लोग, मरने वालों के साथ नहीं मरा जाता। उन्होंने आह भरी। चंद लम्हों बाद बोली, चलो किचन में चलते हैं, मैं अपने हाथों से चाय बनाती हूँ, दोनों माँ बेटी पियेंगे। अब खुश? अम्मी ने इसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, लेकिन चाय मैं बनाऊंगी, आप मेरे पास बैठकर बातें करेंगी, इसने अम्मी का मुंह चूमते हुए कहा। तो वो मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई। अम्मी की इद्दत के दौरान ही उस्मान के यहाँ बेटे की विलादत हुई। तकरीबन 3 माह बाद ज़ेबा घर वापस आई तो घर में कुछ शोर शराबा हुआ, तो इसे बहुत अच्छा लगा। कितने सारे दिन नन्हे टीपू के चाव में गुजर गए। इरफान भाई की एक ही बेटी थी, और आप ही का इकलौता बेटा भी उन्होंने नहीं देखा था, इसलिए टीपू घर का पहला ही बच्चा था। कितने दिनों से ना नाइला आई ना इसका फ़ोन आया। इस दिन अम्मी ने पूछ ही लिया, मुसफ़िरा, तुम्हारा कोर्स तो अभी पूरा नहीं हुआ था, तुम दोबारा जाती ना, यूं घर में पड़े पड़े कमज़ोर हो गई हो। और नायला भी काफ़ी रोज़ से नहीं आई। हाँ अम्मी, पता नहीं क्या बात है, इसने टीपू को गोद में उठाते हुए कहा। तुम्हें पता करना चाहिए था, अच्छी दोस्त हो तुम, ज़ेबा ने टीपू के कपड़े तय करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन एंड नन्हे मियाँ। नायला ने लाउंज में दाखिल होते हुए ज़ोर से सलाम झाड़ा। माशाल्लाह, बड़ी उम्र है तुम्हारी। लो, अभी नाम ले रहे थे और नायला बेटी आ गई। अम्मी ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। दराजी उम्र का तो बहाना है, वरना अम्मी तो ये कहना चाह रही हैं कि इधर शैतान का नाम लिया, इधर शैतान हाजिर। क्यों भाभी? मुसफ़िरा ने मुस्कुराते हुए कहा। शैतान भी यूं ही नहीं आता, बल्कि जहाँ कहीं अपने हमजिन्स की बू पाता है वहीं आता है। क्यों भाभी? नायला ने तुर्की ब तुर्की कहा और ज़ेबा की तरफ तायद के लिए देखा। मुझे तो तुम बख्शो अपनी इस शैतानियात से। ज़ेबा कपड़े उठाकर खड़ी हो गई। नायला बेटी, तुम्हारी अम्मी और अब्बा का क्या हाल है? सोफ़े पर बैठती हुई नायला से अम्मी ने पूछा। शुक्र है अल्लाह का आंटी, बिल्कुल खैरियत से हैं, और अम्मी ने आपको सलाम कहा है, 1-2 रोज़ तक चक्कर लगाएंगी। आप सुनाएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? खुदा जिस हाल में रखे इसका शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बच्चों, तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा असर की नमाज़ पढ़ लूँ और ज़ेबा से कहती हूँ ज़रा चाय बनाएं, फिर मिलकर पीते हैं। अम्मी ने उठते हुए कहा और बाहर निकल गई। तुम्हारा फ़ोन ख़राब है क्या? मुसफ़िरा ने नायला से पूछा। नहीं, आराम कर रहा है, नायला ने आराम से जवाब दिया। हाँ सच है, जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते। तुम्हारी तरह आराम तलब हो गया, मेरी तरह नहीं, तुम्हारी तरह। वो फ़ौरन बोली। ये पैगाम असल में बुखारी अंकल की तरफ से है। वो तुम्हारा पूछ रहे थे कि तुम दोबारा कब इन्हें ज्वाइन कर रही हो। और हाँ, उन्होंने ऑफिस टेम्पल रोड पर शिफ्ट कर लिया है। बहुत बड़ी बिल्डिंग हायर की है, बहुत पब्लिसिटी हो रही है इनकी, इस प्राइवेट फर्म की बेतहाशा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और कोर्स की भी 2 शिफ्टें कर दी हैं। मेरे तो कोर्स का अब तकरीबन एंड है, इसके बाद मेरा इरादा तो वहीं अंकल के साथ काम करने का है। और हाँ, मेरा रिज़ल्ट भी आउट हो गया है, 2nd डिवीज़न में हम भी मास्टर बन गए हैं। नायला ने अपनी पिटारी में से आखिरी खबर नशर करके सुख का सांस लिया। अच्छा, मुबारक हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की खबर तब होगी जब तुम्हारे पैदाइशी मंगेतर का पता चल जाएगा। मुसफ़िरा ने इसे छेड़ा। वो भी चल गया है मेरी जान, और तुमसे 1000 बार बकवास की है कि इसे पैदाइशी मंगेतर मत कहा करो। ये ठीक है कि हम दोनों बवक्त पैदाइश ही एक दूसरे से मंसूब कर दिए गए थे, लेकिन तुम इस्तेलाह इस्तेमाल करती हो तो यूँ लगता है जैसे कोई पैदाइशी अंधे पैदाइशी लंगड़े की तरह कह रहा हो। नायला ने मुंह बनाकर कहा। क्या तुम सच कह रही हो? क्या शिराज भाई का पता चल गया है? मुसफ़िरा ने हैरत और खुशी से पूछा। चिल्लाओ मत, वो किसी मेले में गुम नहीं हुए थे, 7 बरस की उम्र में अपने वालिदैन के साथ शारजा गए थे, फिर वहाँ से कुछ अरसे पहले इन लोगों की खबर आना बंद हो गई, और अब पता चला है कि यही बात अच्छी है, मेरे हरजाई में के लोटा तो मेरे पास आया। नायला ने बसित इत्मीनान शेर की हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दी। लानत है तुम्हारे ज़ोक लतीफ़ पर। परवीन शाकिर के साथ तुम मेरे जज्बात से खेलने की भी मर्तकब हुई हो, और तुम तो कहती थी कि तुम्हारी मंगनी हुई और फिर तुम्हारा मंगेतर कहीं घर से भाग गया था, बल्कि गुम हो गया था। क्या सब बकवास था? मुसफ़िरा ने इसे घूरा। तुम्हें बेवकूफ़ बनाना क्या मुश्किल है? वैसे मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही थी, असल में मुझे ख़ुद भी एतबार नहीं था कि ताया जान आएंगे भी या नहीं। इन्हें वहाँ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई थीं, जिसकी खबर उन्होंने अब्बू को करना मुनासिब समझा। अब हालात बेहतर हुए हैं, और साथ में शिराज की तालीम और मुलाजमत भी, तो उन्होंने इत्तला की है
2-4 ماہ تک آئیں گے۔ نائلہ نے اسے تفصیلات بہم پہنچائیں۔ ریلی، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی اکلوتی دوست سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ لیکن ہے خوشی کی خبر، اور مبارکباد نہ دینا زیادتی۔ کس بات کی مبارکباد بھائی؟ زیبا نے ایک ٹرالی کے ساتھ اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ بھابی، نائلہ کا رزلٹ آ گیا ہے، پاس ہو گئی ہے نا، تو اس کی مبارکباد۔ مسفرہ نے بات بدلی۔ اچھا بھائی، تو پھر ہماری طرف سے بھی مبارکباد لو اور ساتھ میں ٹریٹ کا بھی انتظام کرو، کیوں؟ بالکل بالکل، ٹریٹ ذرا زبردست قسم کی ہونی چاہیے، مسفرہ نے زور دے کر کہا۔ یہ تو تحفوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے گفٹس آپ لوگ لائیں گے ویسی ہی ٹریٹ ہوگی۔ وہ بغیر کسی لحاظ کے بولی۔ مسفرہ، کمینی نہ ہو تو۔ مسفرہ نے اسے چٹکی کاٹی۔ شرح میں کوئی شرم نہیں بھابی، ذرا گلاب جامن تو دیں، وہ بے تکلفی سے بولی۔ اور ہاں بھابی، آپ اس کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ یہ گھر میں ہی حجرہ ڈال کر بیٹھ گئی ہے۔ ادھر انکل بخاری نے میرے کان کھائے ہوئے ہیں کہ بھائی اب تو کام کا صحیح موڑ آیا ہے اور یہ گھر میں بیٹھ گئی ہے۔ آج کل ان کا کام زوروں پر ہے، گھر اور آفیسز بڑے زبردست طریقے سے ڈیکوریٹ کر رہے ہیں کہ بس لگتا ہے جیسے شاداب کی کھوئی ہوئی جنت اسی دور میں دریافت ہوئی ہے۔ اور مسفرہ کا تو بہت دل لگ گیا تھا اس کام میں، اور انکل کہتے ہیں کہ حساس طبیعت کے لوگ زیادہ آرٹسٹک ہوتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک آرٹ تخلیق ہی حساسیت سے ہوتا ہے، اور بقول ان کے ہماری مسفرہ خیر سے اچھی خاصی حساس ہیں، اس لیے آرٹ کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ نائلہ نے ناخن کھرچتی مسفرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی ہم لوگ بھی یہی ذکر کر رہے تھے، امی بھی اس سے کہہ رہی تھیں کہ دوبارہ جوائن کر لے، ذرا مصروفیت ہاتھ آئے گی، گھر میں تو انسان ڈل ہو جاتا ہے، اور پھر یہی دن ہوتے ہیں ذرا آزادی کے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، پھر تو ساری زندگی انسان پابندیوں میں گھر جاتا ہے۔ ہماری طرف دیکھ لو، ماں باپ کے گھر میں کیسے عیش ہوتے ہیں، جب چاہو سو لیا، جب چاہا دوستوں کی طرف نکل گئے، شادی کے بعد تو میاؤں کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے۔ زیبا نے روایتی بات کی۔ اچھا میں تو چلوں، دیکھوں یہ ٹپو میاں کیا کر رہے ہیں، اور امی کی بھی چائے دینی ہے۔ ویسے یار یہ میاؤں اچھی اصطلاح ہے، ان کے باہر نکلتے ہی اس نے کہا۔ ہاں جیسے پیدائشی منگیتر، مسفرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لعنت ہو تم پر، نائلہ نے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ اگلے دن سے اس نے واقعی جانا شروع کر دیا۔ بخاری صاحب نے اسے بڑے بھرپور انداز میں ویلکم کہا۔ ان کے آفس میں اب ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح اپنے مزاج اور موسموں کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اکثریت نئے گھروں کو ڈیکوریٹ کروانے والی ہوتی تھی۔ شروع میں وہ اور نائلہ کبھی بخاری صاحب کے ساتھ اور کبھی رینا کے ساتھ جاتے، اور پھر اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا لطف ہی اور تھا۔ وہ حقیقتاً اپنے کمپلیکسز بھول چکی تھی۔ گروپ ورکنگ میں سب لوگ ایک ہی سطح پر کام کرتے تھے، وہاں کوئی بھی کسی کو محرومی کی وجہ سے نہیں جانتا تھا، بلکہ اس کا کام ہی اس کی پہچان بن گیا تھا۔ نائلہ زیادہ تر آفس میں رہ کر کام کرنا پسند کرتی تھی۔ اس کے خیال میں باہر نکل کر دھکے کھانے پڑتے ہیں اور دھوپ کی حدت بھی سہنا پڑتی ہے، اسے اپنے رنگ کی زیادہ فکر تھی، جبکہ مسفرہ اس معاملے میں لاپرواہ تھی۔ ویسے بھی اسے اس قسم کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس روز نائلہ کو بخار تھا، وہ آ ہی نہ سکی۔ مسفرہ کو عثمان ڈراپ کر گیا تھا، وہ رینا کے ساتھ بیٹھی مینجمنٹ کا کام کر رہی تھی جب بخاری صاحب نے اسے آفس میں بلایا۔ یس سر، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا بالکل، میں نے آپ کو بلایا ہے، ان سے ملیے، یہ رومیل حیدر صاحب ہیں، میرے بیٹے کے بہت اچھے دوست ہیں اور کوالیفائڈ انجینئر ہیں، سیلف میڈ ہیں، اور یہ بتانے کی بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے، چھوٹا سا مگر کافی خوبصورت، آرٹسٹک سا، انجینئر ہیں نا اس لیے، اور اب اسے بہت یونیک سٹائل سے ڈیکوریٹ کروانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ مجھے اس کام کے لیے تم زیادہ موزوں لگی ہو اس لیے بلوایا ہے، اور رومیل صاحب یہ میری بہت ہونہار، بہت بریلینٹ شاگرد مسفرہ احد ہے، خوشی ہوئی آپ سے مل کر، رومیل صاحب نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا ادھر آ کر بیٹھیں، بخاری صاحب نے اپنے قریب پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، وہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اصل میں سر میں نے تو کبھی تنہا کام کیا ہی نہیں، اور پھر پورا گھر مجھے ذرا مشکل ہے، وہ ہچکچا کر بولی۔ کچھ بھی مشکل نہیں، رومیل صاحب آپ کو اپنی پسند کے بارے میں گائیڈ کرتے رہیں گے، چوائس ان کی ہوگی، سٹائل آپ کا، پھر آپ کے ساتھ ثنا اور رفیق بھی جائیں گے، کل آپ لوگ جا کر ان کا گھر دیکھ آنا اور اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دینا کہ اگلے روز تک سارا ارینجمنٹ کر سکیں، اوکے؟ بخاری صاحب نے اس کی جھجک کی ذرا پرواہ نہ کی۔ کیوں ٹھیک ہے نا رومیل صاحب؟ انہوں نے رومیل صاحب کی تائید چاہی۔ بالکل سر ٹھیک ہے، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اب میں چلتا ہوں، کل اس وقت حاضر ہو جاؤں گا، اوکے مس مسفرہ، کل میں آپ کو اپنا گھر دکھانے لے چلوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ بخاری صاحب نے اٹھ کر مصافحہ کیا اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
بندہ تو خاصا ٹھیک ٹھاک ہے، گھر پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ اگلے روز بھی نائلہ نہ آ سکی۔ وہ ثنا اور رفیق کے ساتھ رومیل حیدر کے گھر گئی۔ تقریباً 10 مرلے پر پھیلا ہوا کشادہ بنگلہ تھا جو جدید طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا۔ گھر کی تعمیر زیادہ تر وائٹ ماربل سے کی گئی تھی جو اسے خود بھی بہت پسند تھا۔ گھر کے فرنٹ پر خوبصورت سا لان تھا جس پر کافی کام کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے سارا گھر گھوم پھر کر دیکھا۔ فرنیچر تھوڑا بہت رومیل صاحب خرید چکے تھے، اس کے علاوہ باقی سامان کی لسٹ بنا دی۔ جی مس مصفرہ، کیسا لگا آپ کو گھر؟ برآمدے میں پڑی کرسیوں پر بیٹھتے رومیل حیدر نے اس سے پوچھا۔ جی بہت خوبصورت لگا آپ کا گھر، اور آپ دیکھیں گے ہم جب اسے ڈیکوریٹ کریں گے نا تو صرف اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے بلکہ آپ کے احباب بھی رشک کریں گے۔ وہ نہایت اعتماد سے پروفیشنل لہجے میں بولی تو رومیل حیدر مسکرانے لگا۔ یہ تو آپ کے کام کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کو چار چاند لگتے ہیں۔ آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کی معنی خیز بات پر اس نے کچھ تنک کر کہا۔ بالکل میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ کچھ نروس ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، اس نے خواہ مخواہ گھڑی پر نظر دوڑائی۔ ارے نہیں بیٹھیں، میں آپ لوگوں کے لیے چائے منگواتا ہوں، وہ کھڑے ہو کر بولا۔ نو تھینکس، چائے ہم پئیں گے مگر کام ختم کر کے، اس نے خوش دلی سے کہہ کر قدم آگے بڑھائے تو ثنا اور رفیق بھی اٹھ کر چل پڑے۔ رومیل حیدر کے گھر کام کرتے ہوئے انہیں تقریباً 10-12 روز ہو چلے تھے اور اب بس کام ختم ہونے والا تھا۔ رومیل صاحب کی چوائس ہر چیز میں لاجواب تھی، وہ دل ہی دل میں سراہتی۔ وہ چھوٹا سا گھر اب واقعی خوابوں کی جنت لگنے لگا تھا۔ پیسے اور ہنر نے واقعی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اب ان کا کام اختتامی مراحل پر تھا۔ وہ اس وقت گھٹنوں کے بل ڈرائنگ روم میں بیٹھی فلاور ارینجمنٹ میں الجھی ہوئی تھی جب رومیل حیدر بے آواز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کتنی دیر خاموشی سے اسے اتنے انہماک سے کام کرتے دیکھتا رہا۔ نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر اس نے سر اٹھایا تو رومیل حیدر کو بغور دیکھتے پا کر کچھ گھبرا سی گئی۔ ان کی روشن روشن آنکھیں اس کے ہاتھوں پر جمی تھیں۔ وہ کچھ کنفیوز ہو کر اٹھ گئی۔ کیا بات ہے رومیل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ زبردستی چہرے پر ہلکی سی کاروباری بشاشت لاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں بس ایسے ہی ادھر نکل آیا، رومیل نے آرام سے جواب دیا۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں مس مصفرہ۔ یہ جملہ اس کے سر پر کسی گولے کی طرح لگا۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہی رہ گئی۔ آپ کو اس طرح کسی کا مذاق اڑانا زیب نہیں دیتا، کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بائی گاڈ میں آپ کا مذاق تو نہیں اڑا رہا، میں آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ بھکلاتے ہوئے بولا۔ میرے لیے میری تعریف ہی میرا مذاق ہے، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس دنیا کے باسی ہیں آپ بھی، جہاں لوگوں نے شکل و صورت کے پیمانے بنا رکھے ہیں انسانوں کو ناپنے اور تولنے کے لیے۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا، یوں کسی کی بشرا خامیوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آخری فقرہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ آنسو بے قابو ہونے لگے تھے، کتنے ہی درد پرانے جاگنے لگے تھے۔ آخر لوگ مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنی مرضی سے تو ایسے پیدا نہیں ہوئی تھی، پھر آخر کیوں بار بار ایک ہی زخم کو کیوں ادھیڑا جاتا ہے؟ وہ ثنا اور رفیق سے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر تیزی سے گیٹ عبور کر گئی۔ گھر پہنچ کر غیر ارادی طور پر اس نے 2-3 بار ہاتھ دھوئے اور بالکل لاشعوری طور پر آئینے کو بھی گھور کر دیکھا۔ نہ تو سانولے سلونے ہاتھوں میں کوئی تبدیلی دیکھی اور نہ چہرے کے خد و خال میں کوئی خوبصورتی، تو خود ہی ہنس پڑی۔ اچھا مذاق کیا آج رومیل صاحب نے۔ رات تک اس بات کو بھولنے کی کوشش میں کتنی بار اس نے یاد کیا، لیکن اس رات امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ان کا بی پی بری طرح لو ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا کر عثمان کے پاس دوڑی۔ عثمان نے فوراً گاڑی نکالی۔ راستے میں ان کی اچھی خاصی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ابو کا سین یاد آنے لگا تو اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ ان کا سر اپنی گود میں رکھے بے تحاشا دعائیں کرنے لگی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ساری رات انہیں آئی سی یو میں رکھا۔ آتی جاتی نرسز اور ڈاکٹرز اس کا دل ہلائے دے رہے تھے، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ عثمان اسے تسلیاں دیتے ہوئے خود بھی کئی بار رو پڑا تھا۔ ابو کے بعد امی ہی تو اس کا سہارا تھیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دعائیں مانگ مانگ کر حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، کھڑے کھڑے ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ جیسے ہی مؤذن نے پہلی اذان دی، امی نے آنکھیں کھول دیں۔ ڈاکٹر نے عثمان کو مبارکباد دی تو عثمان اسے آ کر گلے سے لگا لیا۔ میری بہن، اللہ نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں۔ امی کو ہوش آ گیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں، وہ اسے ساتھ لگائے لگائے دروازے تک لے آیا۔ اندر جانے کی اجازت ڈاکٹر نے نہ دی۔ دن چڑھے زیبا بھی خالہ کے ساتھ آ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد زبردستی مصفرہ کو بھیجا۔ خالہ جان کے ساتھ یاور تھا۔ زیبا کا چھوٹا بھائی عثمان مصفرہ کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ تو تھوڑی دیر بعد نہا دھو کر چلا گیا۔ مصفرہ گھر صاف کرنے میں لگ گئی۔ 12 بجے کے قریب وہ ہاسپٹل کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو امی کو آئی سی یو سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی بہتر لگ رہی تھیں۔ اس کا دل خوش ہو گیا۔
امی سے لپٹ کر انہیں خوب پیار کیا۔ امی نے بھی اس کا ماتھا چوما، اسے ساتھ لگایا تو جیسے رات بھر کی تھکن پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ پھر ان کی طبیعت کا خیال کر کے وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ امی کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ عثمان کے کہنے پر انہوں نے چند چمچ لیے، پھر انہیں دوا کھلائی۔ تھوڑی ہی دیر میں خواب آور دواؤں کے زیر اثر وہ سو گئیں تو عثمان زیبا کو لے کر گھر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر کمرے میں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے یوں ہی سرسری سی نظر سے دیکھا تو ایک عورت جس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عورت نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر تو وہ ٹھٹکی، پھر اندر چلی گئی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے مسکرا کر عورت سے پوچھا جو اس کی امی کی عمر کی تھی۔ ہاں بیٹی، میں نے ہی تمہیں بلایا تھا۔ اصل میں نرس پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، یہ سوپ گرم کر کے لانا تھا۔ میرا بیٹا دوپہر میں رکھ گیا تھا، میں سوئی ہوئی تھی، اب اٹھی ہوں تو بھوک محسوس ہوئی ہے۔ بیٹا اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو یہ گرم کر کے لا دیں۔ انہوں نے فلاسک کی طرف اشارہ کیا۔ زحمت کیسی، میں لا دیتی ہوں گرم کر کے۔ اس نے فلاسک اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ ایک نرس سے کچن کا پوچھ کر اس نے سوپ گرم کیا اور واپس لا کر اس عورت کو دے دیا۔ کوئی پیالہ وغیرہ نہیں ہے اس میں نکال دوں آپ کو؟ اس نے ادھر ادھر پیالے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو ہل بھی نہیں سکتی۔ بیٹا سب کچھ کرتا ہے، پتہ نہیں گھر سے لایا ہے کہ نہیں، انہوں نے کچھ بے بسی سے کہا۔ اچھا میں پھر اپنے کمرے سے لاتی ہوں۔ وہ فلاسک وہیں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی کو سوتے دیکھ کر اطمینان سے پیالہ اور چمچ لے کر باہر آ گئی۔ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ سوپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ بس بیٹا سیڑھیوں سے گر گئی تھی 3 دن پہلے، انہوں نے بتایا۔ اوہ ہو، پھر تو آپ کو کافی دن لگیں گے، اس نے افسوس کیا۔ ہاں ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں۔ تمہارا یہاں کون ہے؟ دھیرے دھیرے سوپ پیتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ میری امی۔ پھر اس نے انہیں امی کے بارے میں بتایا تو وہ افسوس کرنے لگیں۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر ایک دم اسے امی کا خیال آیا تو وہ معذرت کر کے اٹھ گئی۔ رات گئے وہ یاور کے ساتھ گھر آنے کے لیے نکل رہی تھی جب مہرین آپا اور طاہر بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سحر آپی اور عرفان بھائی تھے۔ آپی اس کے گلے لگ کر آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ تو بغیر اطلاع کے آئی تھیں اپنی طرف سے سرپرائز دینے، مگر امی کا سن کر ایک لمحے کو گھر نہ رکیں۔ اس نے آپی کو امی کے سامنے رونے سے روکا تو وہ بہت ضبط کر کے امی کی طرف بڑھیں۔ انہیں سلام کر کے ان کے چہرے پر پیار کیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی آپ روئیں تو نہیں، آپ اتنے سالوں بعد آئی ہیں، یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ اس نے امی کو بہلاتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، یہ رونے کی بات نہیں، بلکہ رونے کی بات تو یہ ہے کہ سب رنگ گورا کرنے والی کریمیں مظفرہ بی بی کی ثابت قدمی کے سامنے سر پیٹ کر رہ گئیں، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ یاور نے اسے چھیڑا۔ اس میں میرا کیا ذکر؟ اور رونے کی بات تو یہ بھی ہے کہ سارے شہر کے سلمنگ سینٹر اور موٹاپا کم کرنے کی دوائیں یاور جی کی ہٹ درمی پر اپنا منہ چھپا کر رہ گئیں۔ مظفرہ نے اس کے پھیلتے ہوئے وجود پر چوٹ کی۔ ہاں منہ تو چھپانا ہی تھا، چاند کا تھوکا منہ پر، یاور نے ڈٹائی سے کہا۔ تم دونوں گھر جا رہے تھے، باقی کی لڑائی گھر جا کر لینا، ہاسپٹل کا ہی کچھ احترام کر لو، چلو نکلو، سرینا کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ خالہ نے دونوں کو جھاڑا تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ امی سے مل کر وہ یاور کے پیچھے باہر نکل گئی۔ رات کو آپی، طاہر بھائی، سحر بھائی اور زیبا بہت دیر سے آئے۔ وہ ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ سب کو کھانا نکال کر دیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ چپکے سے اٹھ کر آ گئی۔ نیند سے اس کا برا حال تھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح دیر میں اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھتے ہی امی کا خیال آیا تو ہڑبڑا کر اس نے بستر چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کوئی امی اور عرفان بھائی کا ناشتہ لے کر گیا ہے کہ نہیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے کچن کا رخ کرتے ہوئے سوچا۔ دروازے سے ذرا فاصلے پر اسے سحر آپی اور زیبا کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آخر کب تک اس کالی بلا کو اپنے سر پر بٹھائے رکھو گی؟ سحر آپی کے لہجے کی حقارت نے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں سے جان نکال دی۔ مظفرہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بھائی میں کیوں سر پر بٹھاؤں گی؟ اس کے والدین اور بھائی کا گھر ہے، مجھ پر کیا بوجھ ہے اس کا؟ زیبا نے جواب دیا۔ ارے رہنے دو، بوجھ کیا ہے تم پر، نن تو ایک بھی بھاری، اور پھر مصورہ جیسی جس کے جانے کے کوئی آثار ہی نہیں۔ جب سے تم بیاہ کر آئی ہو ایک بھی رشتہ آیا ہے اس کے لیے؟ میں تو بابا اسی لیے شروع ہی میں عرفان کو لے کر پرے چلی گئی تھی، کیا فائدہ دل جلانے کا، محترمہ تو کہیں جانے کی نہیں۔ اسے شدید حیرت اور دکھ ہو رہا تھا ان کی باتیں سن کر۔ ارے نہیں آپی، نہیں آیا تو کوئی رشتہ تو آ جائے گا، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا رنگ کچھ کم ہے تو کیا، دل تو اس کا اتنا اچھا ہے، گھر کا سارا کام میرے ساتھ کرواتی ہے، بلکہ اکثر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ خدا اس کے نصیب اچھے کرے گا، سارا گھر سنبھالا ہوا ہے اس نے، اللہ خالہ کو زندگی دے۔ اچھا میں ذرا عثمان کو جگاؤں، ہاسپٹل کے ناشتے کو دیر ہو رہی ہے۔ زیبا کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تو وہ فوراً لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ یا خدا،
کیسے ہیں تیری دنیا کے لوگ، ایک ہی رشتہ اور کتنا تضاد۔ سحر آپی، پیار تو مجھے آپ سے بھی بہت تھا، کتنے ناز اٹھائے تھے میں نے آپ کے شادی کے بعد، آپ ہی نے آنکھیں پھیر لیں، اسی وجہ سے تو میں نے زیبا کی اتنی ناز برداریاں نہیں کیں اور آپ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سچ کہتے ہیں نیکی اور اچھا عمل کبھی رائیگاں نہیں جاتا، کسی کے ساتھ نیکی کرو، اللہ اس کا بدلہ کسی اور سے نیکی کی شکل میں دیتا ہے۔ آپ سے کی گئی بے غرض نیکی کا صلہ خدا نے مجھے زیبا کی شکل میں دیا ہے۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا بکھر رہی تھی۔ کیا سب ہی اچھی صورتوں والے میلے دل کے ہوتے ہیں؟ پھر تو مجھے شکر کرنا چاہیے کہ میرے دل میں کسی کے لیے میل نہیں۔ ان کی آنکھوں کے آگے رومیل کی شکل آ گئی۔ ایک ہفتے بعد امی جان گھر آ گئیں۔ آپی 2 مہینے کے لیے آئی تھیں۔ اس دوران امی جتنے دن ہاسپٹل میں رہیں وہ ساتھ والے کمرے کی ساجدہ آنٹی سے ضرور ملنے جاتی رہی اور کبھی کبھار ان کے لیے سوپ وغیرہ بھی لے جاتی۔ ساجدہ آنٹی اس سے بہت خوش ہو کر ملتی۔ بیٹی بیٹی کہتے ان کا منہ نہ تھکتا اور وہ بھی ان کے دل سے عزت کرنے لگی تھی۔ لیکن جس روز امی ڈسچارج ہو کر آئیں اسے بخار تھا، اس لیے ہاسپٹل نہ جا سکی اور ساجدہ آنٹی سے نہ ملنے کا اسے افسوس ہوا۔ پھر سوچا کہ امی دوبارہ چیک اپ کے لیے گئیں تو وہ ضرور ان کے ساتھ جائے گی۔ ان کی بے غرض محبت اسے بہت اچھی لگی تھی۔ آپی نے البتہ بتایا کہ وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھیں، انہوں نے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس بھی لیا ہے۔ مجھے تو دال میں کالا لگتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، ان جاب اور پھر کنوارا۔ سارا بھی کراچی سے آ چکی تھی، وہ بھی آپی کے ساتھ مل کر اسے چھیڑنے لگی۔ پہلے تو وہ ترکی بہ ترکی جواب دیتی رہی، بعد میں رو پڑی۔ سب کو امی سے خوب ڈانٹ پڑی تو آپی ہنس کر بولی، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے دیکھا ہے ساجدہ آنٹی کا بیٹا بڑا ہینسم اور وجیہہ ہے، وہ اس کے لیے یقیناً کوئی چاند سی بہو ڈھونڈیں گی۔ تو اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، اگرچہ اس نے کون سی امیدیں باندھی تھیں، مگر اس کی کم صورتی ہر جگہ اس کے لیے زندگی کی تلخ ترین صورت پیش کرتی۔ چند ہفتے پہلے ہی پھپھو کے توسط سے چند خواتین آئی تھیں، اسے دیکھ کر کچھ نہ بولی، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر باہر آئی تو ایک کہنے لگی، معاف کرنا بہن، آج کل کے لڑکے بڑے باذوق ہو گئے ہیں اور اس طرح کی عام صورتیں تو خاندان میں بھی بہت مل جاتی ہیں۔ پھر خاندان سے نکلنے کا فائدہ، وہ کسی پری جمال کی تلاش میں خاندان سے نکلی تھیں، کتنے دن بے وجہ ہی اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ ارے اگر ان کا بیٹا گلفام ہے تو ہماری مصفرہ بھی ہزاروں میں ایک ہے۔ آپی اچھی صورتیں تو ہر موڑ پر مل جاتی ہیں، اچھی سیرتیں نایاب ہیں اور ہماری مصفرہ کا اندر بہت اجلا ہے۔ زیبا کی پیار بھری تعریف بھی اس کے اندر اٹھتے جوار بھٹے کو مدھم نہ کر سکی، لیکن اس روز واقعی انہونی ہو گئی۔ وہ سارا کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو پتہ چلا کہ ساجدہ آئی تھیں اس سے ملنے، تو وہ بڑی حیران ہوئی اور خوش بھی۔ آپی نے کہا، اداس ہونے کی ضرورت نہیں چندا، وہ پھر آئیں گی اور بار بار آئیں گی، ہمارے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ وہ پلٹ کر پوچھ ہی نہ سکی کہ کون سے اندازے۔ باہر کے اندھیروں نے اندر کے اعتماد کی ساری روشنیوں کو مدھم کر رکھا تھا۔ اس رات امی نے اسے اپنے پاس بلایا، اگرچہ اب وہ امی کے پاس ہی سوتی تھی، لیکن آپی اور سارا آدھی رات تک امی سے باتیں کرتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کر گیلری میں چلی جاتی تھی۔ بخاری صاحب کو اس نے جواب دے دیا تھا، اسے امی کی طرف سے عجب سی بے یقینی ہو چلی تھی، وہ ایک پل کو ان سے ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ نائلہ کے اچانک نکاح اور رخصتی نے اسے بہت تنہا کر دیا تھا، سارا کے ساتھ وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی جا سکی تھی، یا پھر اسے ایئرپورٹ سی آف کرنے گئی تھی۔ شیراز نائلہ کی طرح بہت شوخ اور بزلہ سینچ تھا، ان کی جوڑی دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں۔ او بیٹا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، امی نے اسے شفقت سے بستر پر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے امی، خیر تو ہے؟ یا آج آپ کی منکر نکیر آپ سے دن بھر کا حساب لینے نہیں آئیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سارا اور آپی کے بارے میں پوچھا۔ بے وقوف، ایسے نہیں کہتے، چند روز کے لیے آئی ہیں پھر چلی گئیں تو معلوم نہیں کب آئیں، دوبارہ ان سے ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے امی، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو اچھا اگر آپ ایسے کریں گی تو میں آپی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو امی نے اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے اپنی آنکھیں پونچھیں اور بولیں، دیکھو بیٹا، مجھے خدا نے یہ زندگی تمہارے طفیل ہی دی ہے، جب تک تمہاری ذمہ داری ہے میں نے خدا سے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں، تبھی سکون سے مر سکوں گی۔ تمہارے ابو بڑی بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال گئے ہیں، خدا مجھے روز محشر ان کے سامنے سرخرو کرے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ ساجدہ آئی تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہیں مانگ رہی ہے، اب تک تو سارے بچوں کا اپنوں میں کیا ہے، مگر تمہاری دفعہ میرے اپنوں نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ آپا کا ظفر اور شگفتہ کا جمال، بہت آس تھی مجھے کہ شاید دونوں میں سے کوئی تو تمہاری طلبگار ہوں گی، مگر خیر جو اللہ کو منظور، غیروں سے ڈر لگتا ہے، لیکن عرفان اور عثمان نے اچھی طرح تحقیق کی ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، نوکری پر بھی سیٹ ہے، نیک اور شریف ہے، پھر اپنا گھر بار ہے،
اس کی ماں تمہاری عادتوں سے متاثر ہوئی ہے۔ جب خدا کسی میں ایک کمی پیدا کرتا ہے تو بہت سی اضافی خوبیاں بھی عطا کرتا ہے جو دوسروں کو اس بندے کی طرف کھینچتی ہیں۔ تمہاری انہی خوبیوں نے ساجدہ کو تمہارا دیوانہ کر دیا ہے۔ 2 بار وہ فون بھی کر چکی ہے جواب کے لیے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئیں۔ اس کی چاہت اپنی جگہ، لیکن ہمیں بھی سب کچھ دیکھنا ہے۔ ساجدہ ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو چکی ہے۔ تم اس حقیقت سے واقف ہو۔ اس گھر کی بہو بننا دراصل اس معذور عورت کی ذمہ داری سر لینا ہے جس کی جتنی لکھی ہے اس نے اتنا ہی جینا ہے۔ اس کا بیٹا بہت فرمانبردار ہے۔ پہلے کہیں شاید اس کی منگنی ہو چکی تھی، مگر ساجدہ کی معذوری دیکھ کر وہ لڑکی خود یہ رشتہ توڑ گئی کہ ایک لنگڑی کی خادمہ نہیں بن سکتی۔ مجھے اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، مگر اچھی طرح سوچ لو، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے جس کا آخرت سے بھی گہرا تعلق ہے۔ وہ معذور پھر تمہاری ساس ہی نہیں، تمہاری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہوگی، اور ذمہ داری سے چشم پوشی ہمارے مذہب میں گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر تم اپنے دل میں ان کے لیے گرم گوشہ رکھتی ہو، یا اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتی ہو، یا جبری مشقت کا نام دے کر انکار کرتی ہو، تو مجھے دونوں صورتیں قبول ہیں، تمہارا اقرار بھی اور انکار بھی۔ اس لیے بیٹا تم خوب سوچ سمجھ کر بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ امی نے اپنا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے بات ختم کی۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی تو پھر بولی، تم اگر سوچنا چاہتی ہو تو کچھ وقت لے لو، مگر بیٹا اتنا یاد رکھنا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ بھائی تو شاید تمہیں گوارا کر لیں، لیکن بھابیاں، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ امی مجھے کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا، بہت سوچوں گی تو شاید بہت الجھوں گی۔ آپ میرے بارے میں بہتر سوچ سکتی ہیں، اور تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ آپ کو اپنی تربیت پر اعتبار ہونا چاہیے۔ بغیر کسی غرض کے میں اگر کسی کی تیمارداری کر سکتی ہوں تو شادی تو میرا خیال ہے مجھ جیسی لڑکی کے لیے بہت بڑی غرض ہے، اور بھائیوں کے در پر پڑا رہنا تو میری انا کو کبھی گوارا نہ ہوگا۔ اس نے ان سے نظریں چراتے ہوئے سیدھی بات کی۔ تو ٹھیک کہتی ہو، اس بات کو میں تمہاری رضا سمجھوں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا یقیناً بہتر کرے گا۔ لائٹ بجھا دو اور سو جاؤ، صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر انہوں نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چپ چاپ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اٹھی اور لائٹ بجھانے چل دی۔ اس کے بعد 2-3 دن خاموشی سے گزر گئے۔ چوتھے دن سے رمضان شروع ہو گیا۔ اس دفعہ کتنے سالوں بعد آپی اور سارہ ان کے ساتھ عید تک رہنے کے لیے آئی تھیں۔ اگرچہ ابو کی کمی تو اسے محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خلاف توقع عرفان بھائی اور سحر آپی بھی ابھی تک یہیں تھے۔ سحری اور افطاری میں سب کی وجہ سے بہت رونق ہوتی۔ امی کی صحت بھی بہتر ہو رہی تھی۔ ہمیشہ سے رمضان اس کا پسندیدہ مہینہ رہا تھا۔ پھر گھر کی اتنی اچھی فضا، اسے واقعی بہت مزہ آ رہا تھا، اور پتہ بھی نہ چلا کب 15 روزے گزر گئے، اور 15ویں روزے کی افطاری کے بعد گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ عید کے دوسرے روز اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ آپی کے جانے میں صرف 18 دن رہ گئے تھے۔ یہ جلدی انہوں نے ہی مچائی تھی۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اتنے کم دن اور پھر رمضان کی مصروفیت، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زیبا نے اس سے کئی دفعہ کہا کہ وہ حیدر کو دیکھ لے، اس نے انکار کر دیا۔ فائدہ اندیشے پالنے سے سب ہی کہہ رہے تھے لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ اب یہ تو ہماری مصفرہ کی قسمت ہے کہ اس کی ماں اس پر نثار ہو گئی۔ اس کے لبوں پر تو جیسے چپ کا تالا لگ گیا تھا۔ ساجدہ آنٹی کے سہارے کا سوچنے کے باوجود وہ خود کو اگلے میدان میں بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اندر باہر جیسے سناٹا سا چھا رہا تھا۔ ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے، لیکن وہ کسی سے بھی کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ نائلہ ہوتی تو یقیناً اسے سنبھال لیتی۔ اس کے دلاسوں سے شاید اس کے حوصلوں کی کامتی نیا کو سہارا مل جاتا۔ 15 روزے جتنے اچھے گزرے تھے، باقی کے 15 اتنے ہی گم و گو حالت میں گزرے تھے۔ رمضان کی آڑ لے کر وہ دن رات عبادت میں گزار رہی تھی۔ صرف اس وقت میں سکون ملتا تھا کہ گھر والوں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ باقی کے 12-13 دن بھی چپکے سے گزر گئے۔ آپی، سارہ، زیبا اور سحر آپی شادی کی تیاریوں میں بحال ہو گئی تھیں۔ عید کے دن مومائیوں بیٹھی تھی۔ کتنی عجیب عید آئی تھی اس کی زندگی میں، اور شام کو مہندی تھی۔ واقعی وہ سب کے لیے ایک یادگار عید بن گئی تھی۔ سب ہی بہت خوش تھے۔ ایک یادگار دن کا خوبصورت اختتام ہوا تھا، اور اگلے دن بارات تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس کے بارے میں سوچ سوچ کر 15 روز سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ نغمہ باجی زیبا کی بیسٹ فرینڈ تھیں، اور شہر کی بہترین بیوٹیشین بھی۔ ان کی تعریفوں نے، جو اس کے نزدیک مبالغہ آرائیاں تھیں، بھی اس کے اندر کوئی ولولہ پیدا نہیں کیا تھا۔ شاید اسے سچ کی اس حد تک اپنے بارے میں علم تھا۔ نغمہ باجی کہہ رہی تھیں، رے سانولے سلونے رنگ پر ہی تو میک اپ کرنے کا اصل لطف آتا ہے، جبکہ سفید رنگ پر تو ایسے ہی ہے جیسے کورے کاغذ پر رنگوں کو آزمانا ہے، جو مرضی رنگ لگا دو۔ راجستھانی سرخ لہنگے میں وہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ وہ اکثر اس کی قریبی رشتہ دار خواتین حیرانی سے تک رہی تھیں، اور دل ہی دل میں پچھتا رہی تھیں۔ ان کے پچھتاوے کی ایک وجہ اس کا لمبا چوڑا جہیز بھی تھا، جو دونوں بھائیوں اور آپی نے سسرال پر روب ڈالنے کے لیے بنایا تھا۔ اور دولہا کو دیکھ کر تو سب ششدر رہ گئے، اور خالہ تو بول اٹھیں، ارے خدا نے کیسے اچھے نصیب بنائے ہیں۔
ہماری مسافرہ کے کہاں تو کوئی بر نہیں مل رہا تھا اور کہاں، لیکن ساجدہ آنٹی کی ویل چیئر کو دیکھ کر ان کو جملہ ادھورا چھوڑنا پڑا۔ اب اس کی خوش نصیبی مشکوک ہو چکی تھی۔ پھر کب نکاح ہوا، کب اسے دلہا کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ بار بار آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر رخصتی کا لمحہ آ گیا۔ امی کے گلے لگ کر اس نے کتنے ہی خاموش آنسو بہائے۔ نغمہ باجی نے شور مچا دیا اور باقیوں سے گلے ملنے پر پابندی بھی۔ میری محنت پر پانی پھیرو گے، سو سب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر ہی اکتفا کیا۔ جیسے ہی گاڑی چلی، خدا جانے دلہا میاں نے یا ڈرائیور نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ وصل کی شب اور اتنی کالی، ان آنکھوں میں کاجل ہوگا۔ اس کا دل دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ لعنت ہے تم پر، میری وصل کی شب اتنی کالی کیوں کر رہے ہو؟ اپنی پر لگانا یہ گانا، آواز اسے جانی پہچانی لگی۔ اس نے کیسٹ نکال دی تھی، دونوں دوست تھے، شاید کیسٹ کی سلیکشن پر جھگڑا ہو گیا۔ میں تو یہی گانا لگاؤں گا آج رات، تم دیکھنا۔ ڈرائیور نے یقیناً منہ پر ہاتھ پھیرا ہوگا اور دھمکی دی، تم لگا کر دیکھنا، تمہاری شادی میں سارے مرثیے خواہ لاؤں گا، بس کرو، گھر آ گیا ہے، کوئی بھی کیسٹ نہ لگاؤ۔ ساجدہ آنٹی بولی۔ چند رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ تو کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا، پتہ نہیں کیسے کیسے وہم ستائیں گے آج۔ اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ گردن اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینا ہی چاہتی تھی کہ کمرے کے دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے فوراً گردن جھکا کر گھٹنوں پر ٹکا دی۔ دل کے اندر دھڑکنوں کی دھکم پل شروع ہوئی کہ پورا بدن جیسے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد خاموشی تھی۔ قدموں کی آہٹ دبیز قالین پر آ کر شاید ختم ہو گئی تھی۔ اس دن میں نے آپ کے ہاتھوں کی تعریف کی تو آپ ایسے بھاگی جیسے کہ بھوت سے ہم کلام ہو گئی ہوں۔ آواز سنتے ہی اس نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا اور آنکھیں پھاڑ کر نوواد کو دیکھنے لگی۔ شک تو اسے نام کی وجہ سے پہلے ہی تھا اور اب فقط ہونٹوں سے آپ نکل سکا۔ ویسے یہ بھی اچھا طریقہ ہے گھونگھٹ اٹھوانے کا۔ مانا کہ اس وقت ماں بدولت بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اب کیا نظر لگائیں گی؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ ویسے کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے؟ نکاح نامے پر نہیں پڑھا تھا؟ اس نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی، اور نکاح کے وقت تو اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے تو آنسوؤں کی دھند چھائی ہوئی تھی اور سارا اس کے کانوں میں پتہ نہیں کیا کہتی جا رہی تھی۔ اس دن میں نے تمہارے ہاتھوں کی تعریف یوں ہی نہیں کی تھی۔ تمہارے ہاتھ واقعی بہت خوبصورت ہیں کہ جنہوں نے اس اینٹ پتھر کے مکان کو گھر بنا دیا تھا۔ آپ کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئیں مجبوراً، مجھے آپ کو بلانے کے لیے یہ طریقہ اپنانا پڑا۔ رومیل نے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کوٹ کی جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی۔ ڈبیا کھول کر 2 کنگن نکال کر اس کی کلائی میں چڑھانے لگا۔ آپ کی تعریف میں نے امی سے سنی، پھر ایک دن آپ کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ویسے تو میں نام سے ہی آپ کو پہچان چکا تھا، اس لیے امی کے کہنے پر فوراً ہاں کہہ بیٹھا۔ اور آپ کو جو یہ کمپلیکس ہے نا بہت خوبصورت نہ ہونے کا، وہ آپ کے اندر کی اچھی لڑکی کے مقابل بہت کمزور ہے۔ بعض ایسی اچھی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ اندر جھانکو تو سیاہ کالی، اور بعض آپ جیسی۔ اس لیے میرے بارے میں کبھی بھی کوئی گمان کرنے سے پہلے میری آنکھوں میں ضرور جھانک لینا، تمہیں اس میں اپنے عکس کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ اس کی دھیمی آواز نے جیسے اس کے سارے وسوسے، سارے خدشے ختم کر دیے، اور اس کا وجود ہوا کی مانند ہلکا ہو گیا۔ اس نے سوچا، واقعی محبت فتح عالم ہے۔ یہ شکل و صورت ثانوی چیزیں ہیں، اصل چہرہ تو انسان کا کردار اور اس کی سیرت ہوتی ہے جو بالآخر اس کی تقدیر بناتی ہے۔ آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ اس نے اس کے کان قریب کہا تو وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ باہر کسی نے اونچی آواز میں لگا دیا، وصل کی شب اور اتنی کالی، اس پاشا کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا تو نہیں۔ رومیل بھڑک کر اٹھا تو اس نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑے رہنے دینا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اور پھر کہہ کر خود ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا، شوخ لہجے میں جھکتے ہوئے فرمائش کی گئی، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو اس بھیگی رات کے پرفسوں لمحوں میں اسے اپنا وجود خوشبوؤں میں بھیگتا ہوا محسوس ہوا، اور شب زفاف کی تاریکی میں جیسے روشنی کے ہزاروں در اس پر واہ ہو گئے۔